کہ وزیر اعظم نے سب کو حکم دیا ہے کہ وقتاً فوقتاً جا کے لوگوں کو آگاہی دیں اور جو صورتحال ہے ان کو بتائیں کہ اس وقت کی موجودہ صورتحال کیا ہے۔ دوسرا ایک لارجر پکچر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اوور آل توانائی کے حوالے سے کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور تیسری چیز کچھ پیچیدگیاں جو اس کے راستے میں حائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آج کی اس پریس کانفرنس کے یہ 3 مقاصد تھے۔ ایک تو حل ہو گیا، آپ کو بتا دیا۔ اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے جی کہ توانائی کے لیے جتنی توانائی ہمیں چاہیے، بالخصوص گیس ہمیں چاہیے، وہ گیس ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ دوسری پیچیدگی یہ ہے کہ جو گیس ہم لا سکتے ہیں باہر سے، ایک تو وہ یہ جو جنگ ہوئی ہے روس کی، اس کی وجہ سے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ کئی ٹینڈر کیے گئے اور کوئی شرکت نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ نے اس جنگ کے بعد جب اپنا انحصار کم کیا روس کے اوپر، تو اس کے بعد انہوں نے توانائی جہاں جہاں موجود تھی، گیس جہاں جہاں موجود تھی، انہوں نے کچھ شارٹ ٹرم کانٹریکٹس، کچھ لانگ ٹرمز کانٹریکٹس کر کے وہ گیس جو ہے اس کا حصول کر لیا۔ تو باقی ممالک کے لیے توانائی جو ہے وہ ایک بحرانی سی کیفیت اس میں پیدا ہو گئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ توانائی مل بھی جائے تو پاکستان کی برآمدات اور درآمدات کا جو توازن ہے، اس کی وجہ سے ہم پہ ایک اضافی بوجھ پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں باہر سے یہ تمام توانائی، چاہے وہ LNG ہو، پٹرول ہو، ڈیزل ہو، کروڈ ہو، یہ باہر سے آتا ہے تو ہمارا بیلنس آف ٹریڈ خراب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو بہت جلد ہم آپ کے سامنے ایک نیا ویژن تفصیل کے ساتھ لے کر آئیں گے پرائم منسٹر کے حکم کے مطابق، وہ ہوگا کہ ہم لوکل اپنی جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان کے ذریعے توانائی کے اوپر فوکس کر کے کیا روڈ میپ بنائیں کہ آنے والے وقت میں، کیونکہ جب آپ اس طرح کی چیز کرتے ہیں تو کچھ وقت لگتا ہے، لیکن یہ وزیر اعظم کا حکم ہے کہ آپ اپنی جو آپ کے پاس جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر انحصار کریں اور اس کے ذریعے توانائی کا کوئی پلان لے کر آئیں۔ اس میں کئی اہم چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو کنویں ہیں، چاہے وہ تیل کے کنویں ہوں یا ذخائر ہوں، چاہے وہ گیس کے کنویں ہوں یا ذخائر ہوں، ان کے اوپر فوکس کرنا ہوگا۔ یہ پچھلے 4-5-6 سال میں اگر آپ دیکھیں یہ پچھلے 4 سال کی کارکردگی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر سال تقریباً 10% گیس جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو رہی، یعنی ختم ہو رہی ہے۔ یعنی جتنی بھی محنت کی گئی ہے یا جو کچھ بھی کیا گیا ہے، محنت نہیں کی گئی ہے، اس کی وجہ سے جو ہمیں اضافی کنویں کھودنے تھے، اضافی گیس کا حصول کرنا تھا، اضافی پیٹرولیم پروڈکٹس کا حصول کرنا تھا، وہ نہیں کیا گیا۔ تو اب ہم ایک نیا پلان سامنے لے کر آ رہے ہیں جس میں پاکستان کے اندر جو موجود تمام جو کمپنیاں ہیں جو اس کام کرتی ہیں ایکسپلوریشن کا، ان کو بھی انوائٹ کیا جائے گا، ان کے مسائل کو سمجھا جائے گا، ان کا ایز آف بزنس جو ہے اس کو بڑھایا جائے گا، ان کو تھوڑے سے انسینٹیو بھی اضافی دیے جائیں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پاکستان سے تمام بین الاقوامی بڑی بڑی کمپنیاں جو پاکستان سے چلی گئی ہیں، ان سے بھی جا کے پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ کیا ہوا کہ آپ آہستہ آہستہ سب لوگ جا رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی ایک مؤثر پیکج پیش کیا جائے گا جس کے نتیجے میں ان کمپنیوں کو واپس لانے کی کوشش کی جائے گی۔ کیونکہ جب ہم بڑی کمپنی کہتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی، ایسی ٹیکنالوجی جس میں سب سے کم قیمت کے اوپر کنواں کھود کے تیل نکالا جا سکے، ایسی ٹیکنالوجی جس میں سب سے کم قیمت پہ کنواں کھود کے وہ تیل یا وہ گیس جو نہیں نکالی جا سکتی، جس کو ٹائٹ گیس کہتے ہیں، شیل پہ بھی بات کی جا سکتی ہے لیکن شیل ذرا ابھی بہت کام ہونے والا ہے، مگر ٹائٹ گیس ہے یا ساور گیس ہے، اس طرح کی کمپنیاں جو روز مرہ پہ یہ کام کرتی ہیں ان کو بلایا جائے تاکہ پاکستان کے اندر سے اضافی ذخائر جو ہیں وہ سامنے رکھے جائیں۔ دوسرے وزیر اعظم نے شاہد خاقان عباسی صاحب کی زیر سرکردگی ایک گروپ بنایا ہے جو ہمارے ہاں کیا ہے، سارا دن یہ ہم کہتے ہیں بھائی لوڈ شیڈنگ ہو گئی، گرمی بہت زیادہ ہے، تو کیا ہے، گرمی ہے بہت زیادہ۔ اور گرمی کیوں ہے؟ کیونکہ سورج ہے بہت زیادہ۔ تو جس ملک میں سورج ہو بہت زیادہ، وہاں پہ یہ جو بیوروکریسی ہے،
جو کسی کو چھت کے اوپر سولر نہیں لگانے دیتی, کوئی سولر لگا لے تو اس کو بیچنے نہیں دیتی بجلی, ان تمام معاملات کو سمپلیفائی کرنے کا ایک پلان بنا رہے ہیں جس میں سرکاری عمارتوں پہ بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی سہولت فراہم کی جائے گی کہ تمام لوگ جو ہیں یہ ہماری شمسی توانائی یا سورج کے ذریعے جو توانائی پیدا ہوتی ہے اس کو بھرپور انداز میں بڑھائیں. اس کے اندر دعوت دی جائے گی جو لوگ کاروبار کے طور پہ اس کو کرنا چاہتے ہیں, یعنی بڑی بڑی کمپنیاں جو فارمز لگانا چاہتی ہیں ان کو بھی دعوت دی جائے گی, مگر اس کے علاوہ ہر گھر کی چھت جس پہ سورج چمک رہا ہوتا ہے اور دھوپ ہوتی ہے اور آپ کو اس سے نجات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اس کی نجات بھی اسی چھت پہ ہے جس پہ دھوپ ہے. تو اگر وہاں پہ ایسا طریقہ کار, ایسا فریم ورک پیش کر دیا جائے جس کے ذریعے لوگ اس توانائی کو خود بھی استعمال کر سکیں اور اضافی توانائی جو ہے وہ آپ کے گرڈ سٹیشنز میں بیچ بھی سکیں اور تھوڑے پیسے بھی کما سکیں, تو کیا حرج ہے کہ غریب لوگ یا مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ اپنی بھی بجلی کا تھوڑا انتظام کریں جس سے سرکار کے اوپر بھی بوجھ کم ہوگا. اور جو اضافی بجلی ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ اتنے صاحب حیثیت نہیں ہے کہ ان کے گھر میں دو دو یا ایک ایئر کنڈیشنر چل رہا ہو, تو اگر پنکھے ونکھے چلانے کے بعد ان کے پاس کوئی بجلی بچتی ہے تو کیا حرج ہے کہ وہ گرڈ کے اندر بیچ کے کچھ اپنی بچوں کی سہولت کے لیے, پیٹ پالنے کے لیے, ماں باپ کی خدمت کے لیے اضافی پیسے جو ہیں وہ کما سکیں. تو شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں اس پہ بھرپور غور کر رہے ہیں. ایک کمیٹی جس کا میں بھی ممبر ہوں, اس میں ہمارے پاور منسٹر بھی خرم دستگیر خان صاحب بھی ممبر ہیں, تو اس پہ بھرپور کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہمارا خیال ہے کہ 4-5 ہزار میگا واٹ کم از کم بجلی جو ہے وہ بہت جلد انشاءاللہ ہمارے جانے سے پہلے وہ شروع ہو جائے گا کام, آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا, تاکہ کسی کو ایسا نہ لگے کہ بھائی یہ تو بات تھی صرف ہوا کچھ نہیں. تو ابھی ہمارا جو فوکس ہے وہ ہونے پر ہے کہ صرف ارادہ نہیں کرنا, اسے کرنا ہے اور اس کا ہونا شروع ہو جانا چاہیے اس حکومت کی مدت ختم ہونے سے پہلے, تاکہ ہر ایک کو کانفیڈنس ہو کہ یہ تمام چیزیں ہوں گی. تو ایک طرف اضافی نئے انسینٹیوز گیس کے اور پاکستان کی معدنیات کو ایکسپلور کرنے کے اور پاکستان کے اندر جو تیل کے ذخائر ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کے, دوسری طرف رینیوبلز, یہ ونڈ کے ذریعے, یہ پنچکی یا ہوا کے ذریعے جو بجلی پیدا ہوتی ہے, جو شمسی توانائی ہے اس کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کا ایک بھرپور انتظام کیا جا رہا ہے. کچھ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو سیکٹر ہے نا, یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ افسر شاہی کا شکار ہو گیا ہے. جو کچھ خریدنے آئے تو ہم اس کو خریدنے نہیں دیتے, اگر کوئی بیچنا چاہے تو ہم اس کو بیچنے نہیں دیتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ دکان کھلی کیوں ہے, یہ وزارتیں کھلی کیوں ہیں؟ روکنے کے لیے کہ کوئی خرید نہ سکے یا روکنے کے لیے کہ کوئی بیچ نہ سکے؟ تو یہ سہولت پیدا کی جائے اور آسانی پیدا کی جائے کہ یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کا بوجھ کم کیا جائے, اور پرائیویٹ سیکٹر, چھوٹے چھوٹے ینگ جو خواتین ہیں یا ہمارے نوجوان ہیں جو یونیورسٹیوں کالجوں سے نکل رہے ہیں, ان کے لیے انسینٹیوز کا ایک پیکیج بنایا جائے تاکہ وہ بھی اس کے اندر شرکت کر سکیں چھوٹے چھوٹے کاروبار کے اندر. اور یہ جو بیوروکریسی ہے کوشش کی جائے کہ وہ لوگوں کے راستے سے ہٹ جائے. ہم بیوروکریسی کو کم استعمال کریں گے اس لیے کہ آپ جا کے یہ کریں. ہم کہیں گے آپ بہت پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ مہارت رکھتے ہیں اور اتنی غربت میں بھی زندہ رہتے ہیں, تو ان میں بڑا انیشیٹو ہے, آپ صرف ان کے راستے سے ہٹ جائیے اور جو تھوڑی بہت سہولت کاری ہے وہ کر لیں, مگر آپ بس راستے سے ہٹ جائیں تو انشاءاللہ ملک آگے کرے گا. تو ڈی ریگولیشن کی طرف ایک بہت ایک مؤثر پروگرام جو ہے اسے سوچا جا رہا ہے. انیشیل سٹیجز ہیں, لیکن میں نے سوچا میں کم از کم آپ کو بتا دوں کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے. اس میں ڈی ریگولیشن ہوگی. ڈی ریگولیشن میں کئی چیزیں آ سکتی ہیں. ہمارے ٹرمینلز ہیں پھنسے ہوئے, گیس ہے نہیں, گیس ہمیں ملتی نہیں, 4 مرتبہ ہم بڈ کرتے ہیں, بڈ کوئی کرتا نہیں, اور وہاں پہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس گیس ہے, ہم لانا چاہتے ہیں, ہم اپنا ٹرمینل لگانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, ٹرمینل تو میرا ہی ہوگا. تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں, ایسا کیا ہے مسئلہ بھائی, اگر کوئی لگانا چاہتا ہے تو لگا لے, کمپٹیشن کے ذریعے لگائے. یہ نہیں کہ کوئی منوپلی نہیں کسی کو بنانے دیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, اس ملک میں اب کوئی منوپلی نہیں بنے گی. یہ نہیں ہوگا کہ 3 لوگ جو ہیں وہ سارے پاکستان کی کوئی نہ کوئی جو بھی ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں توانائی کے حوالے سے, جہاں سے بھی آپ دیکھیں پتہ چلے وہی 3 چہرے سامنے آ رہے ہیں. نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں 30 ہوں, 300 ہوں, 303,000 ہوں اور 30,000 لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فیئرس کمپٹیشن کریں
تاکہ عوام کے اوپر اس کمپٹیشن کے ذریعے وہ اپنی قیمتیں کم کریں اور عوام کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے. 3 لوگ تو مل جل کے بیٹھ جائیں تو وہ جو مرضی کر سکتے ہیں, جو کئی جگہوں پہ ہو بھی جاتا ہے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ڈی ریگولیشن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا تھا. آخری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس سب کو کرنے کے لیے پہلے ہمیں اس بات کا تعین تو کرنا ہوگا کہ یہ سب کچھ ہو کیوں نہیں رہا. تو اس کے لیے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم نے ایک کمیشن جو ہے کہا ہے کہ وہ بنایا جائے, جو ہر جگہ پہ یہ دیکھے کہ جو ہونا چاہیے تھا وقت سے جو نہیں ہوا وہ کیوں نہیں ہوا. اس کا مقصد کوئی وچ ہنٹنگ نہیں ہے, مگر اگر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہوا ہے. پچھلے 4 سال پہلے یہ حالت تو نہیں تھی. 4 سال پہلے تو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اس ملک میں اتنی زیادہ بجلی لگ گئی کہ ملک برباد ہو گیا. تو کہاں گئی وہ بجلی آج؟ ارے بھائی, اگر اتنی زیادہ بجلی لگ گئی تھی کہ ملک برباد ہو گیا تو آج کہاں گئی وہ بجلی؟ اور اگر بجلی کی ضرورت تھی تو پچھلے 4 سال میں 1 میگا واٹ بھی اضافی بجلی کیوں نہیں لگائی گئی؟ وہ تمام پروگرامز, وہ تمام جو بجلی بنانے کے کارخانے جو 2013 اور 18 میں یا کمپلیٹ ہو گئے یا کمپلیٹ ہونے کے قریب تھے, ان میں سے بھی بے شمار کو کمپلیٹ نہیں ہونے دیا گیا. تھر کے اندر ایک پروگرام تھا 1200 میگا واٹ کا ہمارے لوکل کوئلے کے ذریعے بجلی بنانے کا, وہ سامنے نہیں آیا. بھائی کیوں نہیں آیا اگر بجلی کی ضرورت تھی؟ ایک ہمارا اور جو پروجیکٹ تھا LNG کے ذریعے بجلی بنانے کا, اس نے 2.5 سال پہلے آ جانا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کو ہم نے ٹیسٹنگ کے لیے گیس, اس حکومت کی تبدیلی کے بعد ٹیسٹنگ کے لیے گیس دی ہے, تو وہ 2-2.5 سال پہلے کیوں نہیں آیا؟ اگر اس ملک کو اس قدر بجلی کی ضرورت تھی جتنی کہ ہے تو وہ کیوں نہیں آیا؟ اس وقت K2 جو ہمارا نیوکلیئر پروجیکٹ ہے جو مینٹیننس کے لیے بند کر دیا گیا ہے, کیا کسی کے گمان میں یہ پچھلے سال نہیں آیا کہ یہ بہار میں بھی بند کیا جا سکتا تھا, خزاں میں بھی بند کیا جا سکتا تھا, سردی میں بھی بند کر کے اس کی مینٹیننس کی جاتی تھی؟ کیا عذاب تھا کہ بیچ گرمی میں اس کی مینٹیننس کا پلان جو ہے اسے بنایا جائے؟ یہ سوال پوچھا جائے گا کہ 2003 سال سے یا 2 سال سے جو بجلی کی بار بار آپ اپنے بل دیکھیے بل, ہر مہینے کے بعد 1.5 مہینے کے بعد 6 روپے 7 روپے آپ کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز آتے ہیں, سرچارج آتا ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی 2 سال سے آپ نے بجلی کی پیداواری قیمت جو آپ کی نااہلی کی وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی تھی, آپ کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی تھی, آپ کے جو آپ انٹرسٹ ریٹ دے رہے تھے ان کی وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی تھی, اور آپ کی نااہلی کی وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی تھی, چوری بھی بڑھتی چلی گئی, کلیکشن بھی ڈاؤن ہو گئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہر مہینے آپ نے, یا جب بھی نیپرا آپ کو کہتا تھا کہ اسے ایڈجسٹ کر لیں, آپ نے وہ کیوں ایڈجسٹ نہیں کی اور بس فیول سرچارج کی مد میں کبھی 4 روپے, کبھی 8 روپے, کبھی 6 روپے کیوں کیا بھائی ایسے؟ کیوں 2-2.5 سال آپ نے نہیں اس کو ایڈجسٹ کیا؟ اسی طرح گیس کی جو قیمت آپ کو بار بار اوگرا کی طرف سے آ رہی تھی, تو بار بار آپ کیوں اس قیمت کو جو آپ کو ریکمنڈیشن آ رہی تھی آپ نے نہیں بڑھائی؟ اور اگر آپ نہیں بڑھانا چاہتے تھے, مان لیتے, ہمارا بھی جی نہیں چاہتا بوجھ ڈالنے کو, اور اگر آپ نہیں بڑھانا چاہتے تھے تو جانے سے چند مہینے پہلے یہ قانون کیوں بنا کے گئے کہ ہمارے جانے کے بعد کوئی وفاقی حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سکے گی کہ گیس کی کیا قیمت ہے؟ کیوں بنائے یہ قانون؟ آپ کو ہمارے لیے ٹریپ سیٹ کر رہے تھے. یعنی آپ 4 سال رہیں تو آپ کے پاس یہ طاقت ہو کہ اوگرا کچھ بھی کہے, مگر بجلی گیس کی قیمت آپ سیٹ کریں گے, اور جانے سے کچھ مہینے پہلے آپ یہ قانون پاس کر کے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد کسی وفاقی حکومت کے پاس یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اگر وہ سہولت کوئی عوام کو دینا بھی چاہے تو دے پائے. قانون بنا دیا کہ جو اوگرا کہے گی وہ 40 دن کے بعد نوٹیفائی ہو جائے گا کہ یہ قیمت ہے. یہ کیوں آپ ہمارے لیے ٹریپ سیٹ کے؟ یہ اسی طرح کا ٹریپ ہے جو پہلے ہم نے بتایا کہ جانے سے پہلے 10 روپے قیمت کم کر دی. جانے سے 8 مہینے پہلے کیوں نہیں کی؟ جانے سے 2 مہینے پہلے تو آپ نے قیمت بڑھائی تھی, جانے سے 10 دن پہلے کیوں کم کی بھائی؟ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ آپ یہ سبسڈی دیں اور قیمت کو ختم بھی کر دیں کہ اس سے اوپر نہیں بڑھے گی, اور 10-10 15-15 روپے کی بجلی اس میں, اگر آپ یہ سہولت دے سکتے تھے تو پہلے کیوں نہیں دی؟ کو بارودی سرنگ بچھانا چاہ رہے تھے
تو یہ تمام چیزیں میں نے تو آپ کو کچھ ایگزامپل دی. میں نے آپ کو بجلی کی ایگزامپل دی, جو اپنا پرائس ڈفرینشیل جو آپ ادا کرتے ہیں 6 روپے 8 روپے. میں نے آپ کو گیس کی قیمت بتائی کہ جانے کے بعد جاتے جاتے یہ قانون بنا کے چلے گئے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, آج پھر بتاتا ہوں کہ آج جو $40 یعنی $40 پر یونٹ کا جو ہمیں ایل این جی کا بڈ آتی ہے, $140 ملین کی ایک شپ بنتی ہے, ایک کارگو. آج سے 2 سال پہلے یہ $4 یعنی $12-13 ملین کا جہاز مل رہا تھا. آپ نے کیوں نہیں لیا؟ آپ کی منتیں کر رہے تھے لوگ کہ ہم سے 2 سال کا 4 سال کا کانٹریکٹ کر لیں. آپ نے $4 پہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے $6 پہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے $12 پہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے $16 پہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے $22 اور آج $40. اور جب 40 ہوا تو وہ کیا کہ میں کیا کہوں گا, آپ کو اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ سب کرنے کے بعد آپ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کمیشن جس کے ابھی ٹی او آرز طے کیے جا رہے ہیں, جس کا اعلان کچھ دن میں باقاعدہ ہو جائے گا, اس کا کام ہے کہ یہ انالیسس کرے کہ ایسا سب کچھ کیوں ہوا اور ایسا سب کچھ اس پاکستان میں کیوں ہوتا ہے, تاکہ آنے والے وقت کے لیے جس راہ کا ہم نے تعین کرنا ہے اس میں یہ پتھر نہیں ہمارے راستے آئے, دوبارہ ملک جو ہے ٹھوکریں نہیں کھائے اور ایک نئی سمت روانہ ہو جائے. تو ترقی کی ہے راستہ ہے, سسٹینیبلٹی کا راستہ ہے, اور انشاءاللہ غربت مٹانے کا راستہ ہے. بہت بہت شکریہ.